ان کے ماتھوں پر ذلت کی ٹھوکریں۔ آج ان کا حال یہ ہے، کوئی قیمت نہ ان کی کتاب کی اٹھتی ہے، نہ ان کے رسول کی کوئی، اور نہ ان کی اپنی جان ہے۔ یہ خالص دنیا کی طرف آنے کے بعد بھول گئے ہیں اور انہوں نے اسی طرح سے اپنے معبود بنائے ہیں جیسے 1400 برس پہلے جو حال تھا وہی حال آج آ گیا ہے۔ یہ عرب بھی حج کرتے تھے، کہتے تھے آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، قرآن فرماتا ہے زمین بچھائی ہے اس نے، ہم کو اس نے پیدا کیا، بارش کو برساتا ہے، آسمان اور زمین کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے اور کوئی اس میں دخیل نہیں ہے۔ پھر وہ کافر اور مشرک، ان کو جہنم کا ڈراوا۔ اور آج یہی امت مسلمہ کی عظیم الشان اکثریت کا یہی حال ہے کہ اللہ کو ماننے کے باوجود اس کا حال یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی پوجا ہے، پکارے ہیں۔ ان کے گھر کعبے سے بڑھ کر ہو گئے ہیں۔ کوئی داتا ہے، جب اس کا حج منایا جاتا ہے اس کے نام سے تو ایسی دھوم مچتی ہے کہ کسی زمانے میں مکے بھی وہ نہیں تھی۔ بتاؤ اللہ کے بندو، اللہ نے کیا زیادتی کی ہے، کیا ظلم کیا ہے ہمارے اور تمہارے ساتھ کہ وہ کہتا ہے دیکھو مجھے گالی نہ دینا، میرے حق نہ ماننا، میں نے سب کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سب کچھ میں نے کیا ہے۔ تم سے پہلے جو بزرگ گزرے ہیں، انبیاء اور اولیاء گزرے ہیں، ان کو بھی میں نے پیدا کیا، زندگی بخشی اور ان کو مارا ہے، ان کو پھر جلاؤں گا۔ تو بات جب صاف ہو گئی تو میرے ساتھ میرے کسی بندے کو ساجی اور شریک نہ بنانا۔ ایک بات، کانٹے کی بات، جوہری بات مالک نے ایک بیان فرما دی، اور اس کے بعد یہ آج کی مسلمان امت ہے کہ ایک ایک گلی، ایک ایک کوچے کے اندر اس نے بڑے معبود بنائے ہیں۔ ہندوؤں کا اگر کھڑا ہوا ارجن اور گنیش ہے، بھگوان ہے ان کا، وہ ہنومان کے درشن کو جاتے ہیں تو یہ بابا کی زیارت کو جاتا ہے۔ اس کا اگر کھڑا بابا ہے تو ان کا بڑا بابا، وہ اس کو مہاراج کہتے ہیں، یہ حضرت پکارتے ہیں اور بابا کہتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچنے کے بعد دنڈوت کرتا ہے، یہ سجدے تعظیمی بجا لاتے ہیں، وہ پھیرے لگاتا ہے، یہ طواف کرتے ہیں۔ وہ پرشاد وہاں سے لاتا ہے اور بانٹتا ہے، اور یہ تبرک لانے والے ہیں۔ تو بتائیے اللہ کے بندو، اگر ہماری سرحدوں پر جہاں سے ہم آئے ہیں یا بہت سے لوگ وہاں پر اب تک اسلام کا نام لینے والے سمجھے جاتے ہیں، آخر ان ملکوں کے جو رہنے والے ہیں، آخر ان کا کیا گناہ ہے؟ اگر وہ کھڑے بابا کو پوجے تو اللہ ان کو کافر اور مشرک کہہ کے جہنم کی آگ میں جھونکے، اور ہم بڑے بابا کے بندے بن جائیں اور اللہ ہم پر شبنم برسائے اپنی رحمت کی۔ کچھ تو فیصلہ کرو اللہ کے بندے۔ یہی ایک ایمان کا مسئلہ ہے۔ مالک فرماتا ہے صرف ایمان کے مسئلے میں ہم نے آزمایا ہے کہ تم ہمیں اپنا مالک مانتے ہو، ہمارے سامنے جھکتے ہو، یا ہماری مخلوق کے بندے ہو، دنیا کے پرستار ہو، اور اسی کے اوپر سمجھ لو اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کا نتیجہ تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ آج آپ نے دیکھا مالک فرماتا ہے وہ زندے جاوے تھے، اس کو موت نہیں، اور آج انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے زندے کیا۔ اللہ فرمائے انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آئے گی، اور جو آپ کے مخالفین ہیں یہ بھی جائیں گے موت کی آغوش کے اندر۔ مالک فرمائے کہ جو قبر میں چلا گیا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ مردے ہیں، ان میں جان کی رمق نہیں ہے۔
تمہاری کیا خبر ہوگی؟ تمہاری درود تمہاری دعا کو کیا سنیں گے؟ تمہاری فتناؤں کے اوپر کیا رحم دلی کا مظاہرہ کریں گے؟ تمہاری مانگ کے اوپر تمہاری منت کو کیا قبول کریں گے؟ ان کو تو اپنی خبر نہیں ہے، اللہ ان کو کب اٹھائے گا اپنی قبروں سے زندہ کر کے۔ آج وہ زندہ ہو گئے۔ قبر پرستی کی لعنت جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، بستر مرگ پر ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث میں کہ آپ کہتے ہیں لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اہل کتاب تھے، کتابوں کے ماننے والے، پیغمبروں کے ماننے والے، آخرت پر کہتے تھے ہمیں یقین ہے۔ ان ظالموں نے شرک کو ایجاد کیا، اپنے اولیاء اور انبیاء کی قبروں کو انہوں نے پکا کرنے کے بعد وہاں سجدے کی جگہ ہے، وہاں ان کے حج منائے جیسے آج عرس منائے جا رہے ہیں، اور وہاں بندگی ان کے سامنے بندگی کی مراسم ادا کیے۔ نبی صاحب فرماتے ہیں لعنت ہو ان کے اوپر، اور سب سے زیادہ اللہ ناراض ہوگا ان ظالموں کے اوپر جو اللہ کے ساتھ اللہ کے یوں شریک بنائے۔ آج اس امت کا حال دیکھو میرے بھائی، پہلے انہوں نے نبی صاحب کو زندہ کیا، وہاں درود و سلام سنوایا، اللہ کے حق پر دسترازی کرنے کے بعد کہ کوئی اللہ سے خطاب کرے کہ اللہم صلی علی محمد، تو اگر کوئی دعا کرے کہ اے اللہ ہمارے رسول اپنے سب سے پیارے رسول آخری رسول کے اوپر رحمت فرما، اللہ سے مخاطب ہوئے کہتے ہیں اللہ کے پاس نہیں، یہ بات فرشتے اور بیوی نہیں جانتے، اس بات کو لے کر اللہ کے نبی صاحب کے پاس پہنچا کر کہتے ہیں فلاں نے آپ کے اوپر یہ درود بھیجا ہے۔ بتاؤ اللہ فرمایا الہی میں کتنے الہی بنائے ہیں، ہر جگہ یہ عرس ہے، یہ میلے ہیں، یہ سارے قبر کے باسی جن کے لیے مالک فرماتا ہے یہ جانے کے بعد قیامت سے پہلے ان کے اندر اب روح نہیں آ سکتی، ان کے بھیجے بکھر جائیں گے۔ آج قبر پرستی کے لیے یہ دلیل بنائی گئی، اور پھر سارے جن کو انہوں نے ولی کہا ہے، جن کی پوجا کے لیے یہ اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں، وہ سارے زندہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا کہ ہاں وہ سنتے ہیں، اور اس میں ایک نہیں بڑے بڑے آ رہے ہیں، بڑے ائمہ ہیں اس کے اندر، محدثین جو سمجھے جاتے ہیں، جن کی تعریفیں ہوتی، انہوں نے اس بات کو ثابت کر کے اور اس امت کو جہنم کے گڑھے کے اندر جھونک دیا ہے۔ مالک فرماتا القیوم میں ہوں، ساری کائنات کا نظام میرے ہاتھ میں ہے، یہی کہتے تھے عرب والے، اتنی بات تو ہم مانتے ہیں، اور آج یہ کہتے ہیں یہ ابدال ہے، یہ کتب ہے، یہ غوث ہے، یہ سنبھالتے ہیں، اللہ کو انہوں نے معطل کر دیا، اور یہ دینداری ہے ان کی۔ یہ وہ جو منار المحراب سے بولتے رہتے ہیں، یہ ہے خالص اپنی دنیا کے لیے، اللہ کے دین کو انہوں نے بدلا ہے، آج ان کی عزت ہے، آج سر پر ہی بٹھائے جاتے ہیں۔ بتاؤ یہ قیوم ہے، یہ غوث ہے، یہ دنیا کے کاروبار چلائیں گے؟ کیا یہ حق پہنچتا تھا شاہ ولی اللہ کو کہ وہ کہہ دے کہ اولیاء اللہ جب مرتے ہیں تو فرشتوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور کائنات کاروبار کرتے ہیں زمین کے اندر؟ بتاؤ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ کن لوگوں کے اوپر اعتماد کیا ہے اس کام میں جو مارا ہے؟ مالک فرماتا ہے ہم ہیں، اگر ہم تمہارے اوپر ذات کو مسلط کر دے قیامت تک تو تمہارا کوئی بابا نہیں ہے جو دل کی ایک ضیا لا سکے، ایک روشنی کی کرن پہنچ سکے یہاں پہ۔ وہ مالک فرماتا ہے اگر ہم برابر دل رکھیں تو سکون کی ایک ساتھ تمہیں میسر نہ آئے، رات کا کبھی دامن دراز نہ ہو۔ اور پھر حال یہ ہے کہ یہ قیوم ہے، یہ غوث یہاں سنبھالتے ہیں، یہ کتب ہے، یہ کتب، یہ ابدال ہے، انہوں نے کائنات کو سنبھال لیا ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ یوں سنتا نہیں ہے، ان کی بات ٹالتا نہیں ہے، اب ان کو واسطہ بناؤ۔ اب جب یہ واسطہ ہے، ان کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ جب یہ ایجنٹ ہے تو اس کے بعد ان کو خوش کرنا ہے، ایجنٹ خوش رہے تو اس کے بعد بیڑا پار ہے۔ تو یہ کتنے ایجنٹ بنے ہیں ہر جگہ، جدھر دیکھو یہ وسیلے والے کہ ان کا وسیلہ پیش کرو۔ اللہ نے کہا مشرکو اگر وسیلہ پیش کرنا ہے تو میری ذات اور میری صفات کا وسیلہ دو، صدقہ پیش کرو۔ میری ذات ہے، تم میرے نبی کو مجھ سے بڑھاتے ہو، اس کی ذات کو پیش کرتے ہو کہ نبی کے صدقے میں میری ذات اس قابل نہیں ہے
تم نے عاشق اور معشوق پر قبول کیا ہے کہ عاشق ہوتا ہے اپنے معشوق کا غلام ہوتا ہے. تمہیں ایسا نہیں بلکہ جس کے اوپر میں اس کی بندگی کی وجہ سے میں جس کے اوپر مہربان ہوں، میں اگر اس کا عاشق ہوں تو وہ میرا غلام ہے، میں اس کا غلام نہیں. اور آج یہ ہے عاشق اور معشوق کی بات کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے